تو بلا تاخیر ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ میں ذرا اسکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام شکیل احمد ہے، جامعہ شریف مانکوٹ کبیر والا خانوال حضرت مولانا اشرف شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارا صرف و نحو کے مشہور استاد ہیں، امام الصرف والنحو جامع المعقول والمنقول ان کو کہا جاتا ہے۔ وہاں سے میری فراغت ہے اور جامعۃ الرشید سے تخصص کیا ہوا ہے، اور 1 سال اسلامی بینکنگ اینڈ فائنانس کا بھی ہے، اور اب صرف نحو اور فقہ میرے اسباق میں شامل ہے، تو وہ ہم پڑھا رہا ہوں میں۔ تو اس کورس کو دیکھیے شروع کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کے آئی ہیں، مصروفیات کے ہر ایک کے لمحات ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ آپ کا یہ جو وقت ہے، اس میں آپ اس کورس کے لیے جو وقت مختص کیا ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اس کورس سے جتنا ہو سکتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کے اجرا کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا یہ جو وقت ہے یہ قیمتی نکلے۔ اور اپنا ایک شیڈیول سیٹ کر لیں، روٹین بنا لیں کہ جو بھی آپ کے پاس فرصت کے لمحات ہیں ان میں آپ اس کی مشق کریں، اس کی ریویژن کریں، اس کو بار بار دہرائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جو ہے نا اچھا آپ کو اس پر عبور حاصل ہو جائے گا، مشق اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب ہم انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے بلا تاخیر اپنے اسباق کی طرف۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ دن تو ہم علم الصرف کو پڑھیں گے۔ علم الصرف کے بارے میں ایک مشہور مقولہ ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف علوم کی ماں ہے اور نحو ان علوم کا باپ ہے۔ تو صرف کو ام العلوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی حدیث کا فن ہو، نحو کا فن ہو، یا علم بیان ہو، قرآن کو سمجھنا ہو، فصاحت و بلاغت کو سمجھنا ہو، تو اس کے لیے صرف کا آنا آپ کو بہت ضروری ہے۔ صرف کو اگر آپ نہیں آئے گی تو آپ کسی علم کی پہچان نہیں کر سکیں گے، کسی سیغے کی پہچان نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ سیغے کی پہچان نہیں کر پائیں گے تو اس وقت آپ کے لیے کسی عبارت کے ترجمے کو کرنا اور سمجھنا یقیناً مشکل ہو جائے گا۔ جب آپ ترجمہ صحیح نہیں کر پائیں گے تو بات نہیں سمجھ سکیں گے، تو اس لیے صرف کو علوم کی ماں کہا گیا ہے۔ تو یہ جو علم صرف ہے، اس کی جو اصولی تعریف کی جاتی ہے، دیکھیں کوئی بھی علم ہو تو اس کو ظاہر ہے آپ کو اس کی تعریف پتہ ہونی چاہیے کہ میں جو علم حاصل ہم کر رہے ہیں وہ علم ہے کیا، کس چیز کے بارے میں ہے، اس علم کو کہتے کیا ہیں، اور اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا۔ تو علم و صرف کی کئی تعریفات کی گئی ہیں، ان میں جو ایک بہترین اور اچھی تعریف ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ الصرف علم باصول يعرف بها احوال الكلم الثلاث من حيث الصيغه، یعنی علم صرف یہاں اعراب میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے، تو اس کو قطع نظر معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہاں اعراب میں بہت زیادہ غلطیاں کی گئی ہیں۔ خیر، علم صرف ایسے قوانین اور اصولوں کو جاننا ہے جن میں 3 کلمے، اسم فعل اور حرف، اس کو جانا جاتا ہے، اور اس میں کس لحاظ سے جانا جاتا ہے؟ اس لحاظ سے کہ اس میں صیغے کے اعتبار سے یہ کیا ہوں گے، یہ کون سا صیغہ بنیں گے، اسم ہے تو یہ کون سا صیغہ ہے، فعل ہے تو کون سا صیغہ ہے، اور اگر حرف ہے تو اس کی حیت کیا ہے، اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، اس کو ہم ترجمے میں کیسے لا سکتے ہیں، اور اس کی تعریف کیا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ موضوع، علم صرف کا موضوع کیا ہے، اس میں ہم کس چیز سے بحث کریں گے۔
تو اس کا موضوع ہے الکلمۃ العربی من حیث الصیغۃ والبناء. کوئی بھی عربی کا کوئی بھی کلمہ آتا ہے، کوئی بھی لفظ آتا ہے، تو آپ نے اس کو اس میں علم صرف میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ صیغے کے اعتبار سے کیا ہے، کون سا صیغہ بن رہا ہے، اور اس کی حیت کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، یہ بنا کیسے ہے. تو ان دو چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یہی ہمارا موضوع ہوتا ہے، اسی کو لے کے ہم نے چلنا ہوتا ہے. اور کسی بھی علم کو حاصل کرنے کی غرض کیا ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنے ذہن کو صیانت و ذہنی عن الخطأ فی الصیغہ، کہ سیغے کے اعتبار سے اگر ہمارے ذہن میں کوئی بھی غلطی آ رہی ہے تو اس سے ہم بچ سکیں، اور صحیح سیغوں کو پہچان کر اس کو صحیح آگے لے کر کے چل سکیں اور اس کا صحیح ترجمہ کر سکیں. اب ہم چلتے ہیں اپنی بنیادی چیزوں کی طرف. دیکھیں یہ ابھی جو بنیادی چیزیں ہوں گی، ہم مشکل سے آسان کی طرف چلیں گے. تو ظاہر ہے جب مشکل سے آسان کی طرف چلیں گے، آسان سے مشکل کی طرف چلیں گے، تو جو مشکل ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی. تو بنیادی طور پر جو ابھی ابتدائی کچھ چیزیں آئیں گی، ان کو ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہ عموماً استعمال ہوتی رہتی ہے تو ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو پہلی ان میں چیز ہے حرکات، کہ کوئی بھی لفظ ہم دیکھتے ہیں تو اس پر زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، تو انہی کو حرکات کہا جاتا ہے. اگر اس پر زبر ہے اس کو فتح بولتے ہیں، اور فتح، ضمہ، کسرہ، یا آپ کہہ لیں زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں. اور ان کو اشکال بھی کہتے ہیں، یعنی حرکت، شکل، حرکات، اشکال، یہ ایک ہی نام ہے. اچھا، جس لفظ پر یہ ہوں گی، یعنی ایک لفظ لکھا ہوا مثال کے طور پر الکلیماتو. اب اس میں جو ہے نا الکلیما، کاف پر جو فتح آ رہا ہے یا زبر آ رہا ہے، لام کے نیچے کسرہ آ رہا ہے یا زیر آ رہا ہے، تا پر ضمہ آ رہا ہے یا پیش آ رہا ہے، تو اس لفظ، جس لفظ پر کوئی حرکت ہوگی ان تین میں سے، تو اس لفظ کو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ متحرک ہے. اور اگر کسی کے پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، سکون ہے، وہ ساکن ہے، تو اس کو ہم ساکن ہی بولیں گے، اس کو متحرک نہیں کہیں گے. یہ میں نے وہی بتا دیا کہ جو حرکات تین ہیں، فتح ہے، ضمہ ہے اور کسرہ ہے. تو اگر وہ لفظ جس پر زبر ہو یا فتح ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مفتوح ہے. اور اگر کسی لفظ پر ضمہ آتا ہے، پیش آتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مضموم ہے، ذات کے ساتھ. تو یہ آگے جو ہماری اصطلاحات چلیں گی تو وہ اسی طرح چلیں گی، یہ مفتوح ہے، یہ مضموم ہے، اور یہ مکسور ہے. اور جس پر کسرہ ہوگا، زیر ہوگی، تو اس کو ہم مکسور کہیں گے. تو یہ تین بیسک چیزیں ہیں جن پر آگے ہماری جو بحث چلے گی، وہ ایسے ہی ہم اصطلاحی الفاظ بولتے جائیں گے کہ یہ مفتوح ہے، یہ مضموم ہے، اور یہ مکسور ہے. اس پر فتح کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے، ضمہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے، کسرہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے، کس عامل کی وجہ سے آیا ہے، یہ آگے ہماری بحث چلے گی. اب یہ سکون، ساکن اور تنوین. اچھا، سکون کی بات میں نے تھوڑا سا پہلے کر دی کہ جہاں پر حرکت نہیں ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس پر سکون ہے. اور جس حرف پر حرکت نہیں ہوگی، اگر حرکت ہو تو ہم اس کو کہتے تھے کہ یہ متحرک ہے. اگر حرکت نہیں ہے، سکون ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ ساکن ہے. اس کے بعد تنوین بھی ہوتی ہے، کہ اگر کسی لفظ پر دو زبر ہیں یا دو زیر ہیں یا دو پیش ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اس میں جو ہے نا تنوین ہے. زبر ہو سکتی ہیں، جیسے ہے علیمن، یہ دو زبریں ہیں. اور اگر زیر کی ہم مثال کریں تو کلیمتن، یہ زیر آ گئی ہے. اور ضمہ ہو تو علیمن، دو پیش ہیں. تو دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہو، تو ان کو تنوین کہا جاتا ہے. ایک سیکنڈ. جی بسم اللہ. تو اس میں پھر حرکات میں یہ ایک تشدید آ جاتی ہے، یعنی ہمارے پاس مفتوح، مضموم، مکسور، ساکن. اب آجی ہے تشدید کی بات، اور مشدد بھی اسی سے ہے. دیکھیں، جس بھی حرف پر جو ہے نا تنوین آئے گی، دو زبر، دو زیر، دو پیش آئیں گی، اسی کو ہی جو ہے نا ہم تشدید کے ساتھ بھی ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہے ہدن ہے، تو دال کی پر جو یہاں پر دو فتح ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ فتح کی تنوین ہے. غشاوتن، یہ تنوین ہے. ظلمات، تین، تین کی جو آواز آ رہی ہے اس کو تنوین کہا جاتا ہے. یعنی ایک ہی حرف کو جب آپ مکرر پڑھتے ہیں تو اس کو ہم شدت کے ساتھ، تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو جس حرف پر تشدید ہوگی
تو اس کو جو ہے نا مشدد بھی کہا جائے گا۔ اس کی ایک آسان مثال ہے، اصل میں تشدید اور مشدد میں یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ اوپر جو تشدید لکھا ہوا ہے نا، تو یہ ہدن، غشاوتن اور ظلماتن، یہ تنوین ہے، ادھر تشدید نہیں ہونا چاہیے تھا، تنوین ہونا چاہیے تھا۔ اصل جو تنوین آئے، تشدید آئے گی، وہ نیچے والے جو مشدد لکھا ہوا ہے اس پر آئے گی۔ اس میں تشدید میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک حرف ساکن ہوتا ہے، اس کے بعد متحرک ہوتا ہے، تو ان کو ملایا جاتا ہے۔ جیسے الناسو، اب اس میں ہے الناسو، پہلے نون ساکن ہے پھر مشدد ہے، دونوں کو ملائیں تو الناس بن گیا۔ نون مشدد بھی ہے اور یہ مفتوح ہے۔ دوسرے جیسے یا ربی، یا ربی، ربی رحمہما، ربی، تو اس میں یہ با مکسور ہو جائے گی، ربو، یہ اس میں با جو ہے مشدد بھی ہے اور مضموم بھی ہے۔ تو جو اوپر تشدید کا لفظ لکھا ہوا ہے یہاں، اس کو یہ تنوین ہی میں آئے گا، اس کو تنوین میں ظاہر کرنا چاہیے، تشدید صحیح نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، ایک اہم بات جو یہاں پر ہے کہ یہ جو ہم جب تشدید بولتے ہیں، تو جب ہم پڑھتے ہیں نا علیم، علم، فتح، تو یہ جو من، فتح، جیسے مثال میں نیچے اگر آپ دیکھیں تو علم کے آگے علم لکھا ہوا، اس کو جو ہے نا اس کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا آگے بھی پڑھیں گے، تھوڑا سا اس میں وضاحت بھی آ جائے گی کہ جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، تو اس نون ساکن کو نون تنوین سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حرکات سے اور ان چیزوں سے متعلق تھیں، تو اس لیے میں نے ان کو تھوڑا سا بیان کر دیا ہے۔ اب آگے جو ہے نا، اب ہم اپنے صرف کی جو ابحاث ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ حروف تہجی جو ہمارے پاس ہوتے ہیں 29 بھی ہیں، 28 بھی ہیں، اردو میں مختلف ہوتے ہیں، عربی میں تھوڑا سا مختلف ہوتے ہیں۔ تو اسم کی جو صرف میں اگر ہم آئیں گے تو اس کی دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں حروف علت اور دوسرے ہوتے ہیں حروف صحیح۔ یہ بہت عام ہے کہ حروف علت اور حروف صحیح، حروف علت ان کو کہتے ہیں جس میں جس بھی حرف میں، جس بھی کلمہ میں یہ تین حرف آ جائیں، واو آ جائے، الف آ جائے یا پھر یا آ جائے، تو اس حرف کو ہم حرف صحیح نہیں کہیں گے۔ اور یہ جو تین حرف ہوں گے ان کو ہم حروف علت کہیں گے، ان کی وجہ سے اس لفظ میں کوئی نہ کوئی ضعف آئے گا، تو اس وجہ سے اس کو علت علیل کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے جو حروف ہوں گے جن کے اندر حروف علت نہیں ہوں گے، یہ واو الف اور یا نہیں ہوں گے، تو اس لفظ کو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ صحیح ہے۔ یہ حروف علت کے علاوہ، یعنی یہ واو الف اور یا یہ حروف علت ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ جن میں جن اسماء میں، افعال میں یہ واو الف اور یا پائے جائیں گے تو ان کو ہم حرف کلمہ صحیح نہیں کہیں گے، اس کی پھر کوئی اور قسم بن جائے گی۔ واو ہوگا تو اور بنے گی، یا ہوگا یا الف ہوگا تو اور بنے گی، وہ ہفت اقسام میں پھر چلا جائے گا۔ حرف صحیح جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو یہ دو چیزیں اہم ہے جاننے کی، حرف علت اور حرف صحیح۔ دیکھیں، جب بھی کبھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے، ایک پیرا ہوتا ہے، پیراگراف ہے، تو وہ پیراگراف بنتا ہے بہت سارے جملوں سے، اور جو جملے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں بہت سے الفاظ سے، اور الفاظ جو ہوتے ہیں انہیں کو ہی کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو کلمہ ہوتا ہے، جو لفظ ہوتا ہے، اس کی پھر آگے تین قسمیں ہو جاتی ہیں، یا تو پھر وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا پھر حرف ہوگا۔ یہ تین ہی ہوں گے، اس کے علاوہ اور نہیں ہوتے۔ یا تو اسم، اب کس کو کہتے ہیں اسم؟ یہ ہوگا کہ کوئی بھی کلمہ ہوگا، اس کا معنی کسی دوسرے لفظ کو، کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوگا کہ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یا یہ مستقبل میں پایا جائے گا، یا یہ ماضی میں پایا جائے گا، ایسا کوئی بھی چکر نہیں ہوتا۔ جیسے علیم، ایک لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس میں علم کا کوئی زمانہ نہیں ہے کہ یہ ماضی میں تھا، یا مضارع میں ہوگا، مستقبل میں ہوگا، یا امر ہے، زمانہ کوئی نہیں ہے۔ معنی اس کے سمجھ میں آ رہا ہے، کسی اور لفظ کو بھی نہ ملائے تو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور فعل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی دوسرا کلمہ ملائے بغیر معنی بھی سمجھ میں آ جاتا ہو، لیکن اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ زارابا، اس نے مارا، تو اب یہ ماضی میں چلا گیا کہ اس نے مارا تو ہے، لیکن کب مارا ہے؟ زمانہ ماضی میں مارا ہے، تو اس میں زمانہ پایا جائے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ
यदरिबो अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब होगा, मेरी आवाज क्या सही नहीं आ रही? जमाने माजी का मतलब ये होता है कि गुज़श्ता, किसी पिछले जमाने में उसने मारा है। और यजरिबु मुजारे होगा, मुजारे का मतलब, मुजारे में ये माना पाया जाता है कि वो फिलहाल मारेगा या मुस्तकबिल में मारेगा। और अमर में भी यही माना होता है, मुजारे या मुस्तकबिल। तो फिर इसमें जमाना आ जाता है, इसम में जमाना नहीं होता। और तीसरी चीज होती है हर्फ। जो हर्फ का माना है, ये इसम और फेल की तरह नहीं होता। ये हमेशा अपना माना पूरा करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए किसी न किसी दूसरे कलमे का मोहताज होता है। और उमूमन हर्फ को दूसरे लफ्ज़ों को जोड़ने में और इस्तेमाल करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो हर्फ का अपना कोई माना नहीं होता। अपने माना पर दलालत करने के लिए ये इसम फेल हर्फ किसी और कलमे का मोहताज होता है, और इसमें ज़माने की भी कोई कैद नहीं होती, क्योंकि हर्फ है तो माना जब दूसरे का, जिसका माना इसमें पाया जाएगा तो ये उसी के साथ ही मुल्हक हो जाएगा और उसी के ज़माने इसमें हो जाएगा। तो ये तीन चीजें हैं जो अमूमन पाई जाती हैं। अच्छा, इसम जो होता है, इसम की भी कुछ अकसाम हैं। इसकी अलामात और इसकी पहचान जो है वो हम नाहव में पढ़ेंगे। यहाँ हम फेल की बात को छेड़ेंगे क्योंकि सर्फ से हमारा ताल्लुक है। और इल्म सर्फ जो है, इसको एक बात मैं अभी और कर दूं, इल्म सर्फ को इल्मुल इल्म तसरीफ भी कहते हैं, इल्मुल मीज़ान, इल्मुल इश्तिकाक और उलूम भी इसको कहा जाता है। लेकिन जो दो इसके मशहूर नाम हैं वो यही हैं, इल्म सर्फ, इल्म तसरीफ। अच्छा, अगर आपके पास अगर कोई कॉपी वगैरह हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप, कोई एक्स्ट्रा बात होती है तो उसको पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो इसम की बात भी करेंगे थोड़ा सा आगे जाके, लेकिन फिलहाल हम फेल की बात को छेड़ेंगे। तो फेल जो होता है, इसमें आम तौर पर चार किस्म के अफ़ाल होते हैं: माजी, मुजारे, अमर और नहीं। फेले माजी होगा, फेले मुजारे होगा, फेले अमर होगा, फेले नहीं होगा। फेले माजी का मतलब ये होता है, माजी गुज़श्ता को कहते हैं, पास्ट को कहते हैं। यदि किसी ने कोई काम किया हो, माजी में किया हो, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ज़राबा ज़ैदुन, जैद ने मारा। तो इसका मतलब ये है कि जैद ने मारा, कब मारा, यानी माजी में मारा है। या हम कहते हैं कि यजरिबु ज़ैदुन, जैद मारेगा। यजरिबु जईदुन, मुजारे का जो तर्जमा किया जाता है ना, मिसाल के तौर पर हम माजी का तर्जमा करते हैं ज़ारबा, उस एक शख्स ने मारा। और यजरिबु का तर्जमा करते हैं, वो एक शख्स मारता है या मारेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फेले मुजारे के अंदर हाल पाया जाएगा या फिर मुस्तकबिल पाया जाएगा। तो फेले माजी उस फेल को कहेंगे जो गुजरे हुए जमाने के मुतालिक हमें बताए, और फेले मुजारे उसको कहेंगे जो मौजूदा या आइंदा जमाने के लिए बताए। और एक अहम बात यह है कि अरबी ज़ुबान में प्रेजेंट के लिए, हाल के लिए और मुस्तकबिल दोनों के लिए मुजारे का सीगा ही इस्तेमाल होता है। एक ही सीगा, यानी एक ही सीगा इस्तेमाल किया जाता है। अमर में भी वही माना आ जाता है। और अमर, फेल अमर का तो हर एक को पता है कि अमर से ही लफ्ज़ समझ में आ रहा है कि जो किसी को हुक्म दिया जा रहा हो। जैसे हम कहते हैं इजरिब, तुम्हारो, इशरब, तुम पानी पियो, और भी कई, इफ़ाल, तुम ये काम करो। तो हुक्म दिया जाता है। और फेले नहीं के अंदर किसी को भी किसी काम से रोका जाता हो, किसी काम के करने से मना किया जाता हो। जैसे हम कहते हैं ला तशरब, पानी मत पियो, दूध मत पियो। और इसी तरह ला तकुम, खड़े मत हो। ला तगरिब, किसी को मारो नहीं। तो फेले नहीं के अंदर जो है ना, किसी को किसी काम से रोका जाता है। और जब भी कोई फेल पाया जाएगा तो उसके लिए किसी न किसी फाइल का होना लाजमी है। फाइल उसका हमेशा होगा और ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ज़ारबा जईदुन, या हम सिर्फ ज़ारबा बोलते हैं। ज़ारबा जब हम बोलते हैं तो मतलब यह है कि ज़ारबा, उसने मारा। ये जो उस है, किसने मारा, मतलब ये है कि कोई ना कोई इसको करने वाला है। फाइल कहते हैं किसी भी काम को जो आदमी करने वाला होता है उसको फाइल कहते हैं। तो ये किसने पूछा, फेले मुजारे। फेले मुजारे वो होता है जिसमें बताया तो यही जाता है कि जो काम होगा वो
آئندہ زمانے میں ہوگا یا موجودہ زمانے میں ہوگا، یعنی ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، یعنی اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ پریزنٹ ٹینس ہو جائے گا اور فیوچر ٹینس ہو جائے گا، فعل مضارع یہ بتائے گا، یعنی وہ مارتا ہے یا مارے گا، ابھی مارتا ہے یا مستقبل میں مارے گا، تو یہ دونوں کے لیے مضارع کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے فعل جہاں کہیں بھی ہوگا اس کے لیے فاعل کا ہونا، یعنی اس میں انگلش میں اس کو کہیں گے کہ سبجیکٹ کا ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہوگا۔ پھر آگے جب ہم چلیں گے تو پھر وہاں بات آئے گی کہ جب فعل ہوگا فاعل بھی ہوگا، فاعل کے علاوہ تو فعل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، آگے فعل کی پھر آگے دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک ہوگا فعل لازم اور فعل متعدی۔ تو فعل لازم وہ ہوگا کہ جو کہے گا کہ بس میرے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، مجھے مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ مفعول اس کو انگلش میں کہتے ہیں آبجیکٹ، یعنی جس پر کام ہو رہا ہو، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ ضرب زیدن، زید نے مارا، ارے بھائی کس کو مارا؟ یہ ہے اب آبجیکٹ مفعول بھی، اب ہم اس فعل کو کہیں گے یہ فعل متعدی ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں آ, کہ زید نے پانی پیا، شرب زیدن، پانی ایک مطلب پتہ چل جاتا ہے شارب زیدن زید نے پیا، تو معلوم ہو جاتا ہے، اس کی آگے مزید بھی تفصیل آئے گی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے، مفعول بھی ہو یا نہ ہو یہ پھر الگ سے ایک کیٹیگری ہو جاتی ہے، وہاں جا کے اس کا مطلب کہیں جا کے ضرورت ہوتی ہے اور کہیں جا کے ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ فعل کی چار قسموں کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی پر ہی آگے ہماری جو گردانیں آئیں گی، اصل جو اس کو سمجھانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے تاکہ آپ جب اس کا ترجمہ کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ فعل ماضی ہے اور اس کا ترجمہ پریزنٹ والا، حال والا یا موجودہ زمانے والا نہیں ہوگا بلکہ ماضی والا ہی ہوگا، اور آپ اسی سے ہی ترجمہ پھر آگے صحیح کریں گے۔ اب جب ہم نے بات کی ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے، فعل ہوگا تو فعل کے لیے پھر فاعل کا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ اب جو فاعل ہوگا نا، جو آدمی کرنے والا ہے، جو کام کرنے والا ہے، اس کی پھر آگے جو ہے نا کچھ تین قسمیں ہو جاتی ہیں، اس کو آسان بالکل سمجھتے ہیں کہ مثال کے تو ہم کہتے ہیں کہ زارابا، اس نے مارا۔ اب جس آدمی نے مارا ہے وہ یا تو موجود ہوگا یا پھر غائب ہوگا، یا جو آدمی بول رہا ہوگا اسی نے خود مارا ہوگا، یعنی جو فاعل ہوگا، جو سبجیکٹ ہوگا، وہ یا تو موجود ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ خود متکلم ہے، اور اگر وہ غائب ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ غائب ہے، اور موجود ہوگا مخاطب، یعنی مخاطب ہوگا خود آگے والا آدمی ہوگا جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ ضربتا تو نے مارا، جو مخاطب جو سامنے کھڑا ہوگا ہم کہیں گے تو اس نے مارا ہے، یا جس نے مارا ہے وہ غائب ہے، یا جو آدمی بول رہا ہوگا اس نے خود مارا ہوگا، یعنی اس کی ہم بات کر لیتے ہیں متکلم جو خود بات کرنے والا ہو، جو کام کرنے والا ہو، مخاطب جس سے بات کی جا رہی جو سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ ہوگا، یا پھر جو غائب ہے جو پیچھے موجود ہے وہ کوئی اور ہے، کسی اور نے مارا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہماری جو گردان آئے گی نا اس میں بھی یہی تین چیزیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں اگر زارابا کی گردان پڑھتا ہوں تو زارابا، زارابا، زارابو، زاربت، زاربتا، زاربنا، یہ جو سارے سیگے ہیں یہ غائب کے ہیں، اس ایک مرد نے مارا، دو نے مارا، تین نے مارا، ایک عورت نے کسی کو مارا، کوئی بھی زارابا میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے مخاطب کے سیگے ہو جائیں گے، ضربتا، ضربتی، ضربتا، ضربتما، ضربتم، اور پھر اس کے بعد سیگے ہو جائیں گے مؤنث کے سیگے ہو جائیں گے، پھر آخر میں کچھ سیگے آئیں گے جیسے ضربت، ضربنا، تو یہ متکلم کے سیگے ہوں گے۔ تو یعنی تین طرح کی جو ہے نا یہ کیٹیگریز ہمارے پاس چلیں گی، غائب کی چلے گی، مخاطب کی چلے گی، اور متکلم کی۔ اچھا پھر ان میں سے ہر ایک کے تین تین سیگے ہوں گے، متکلم کو آخر میں جو ہے نا ایک واحد کا ہوتا ہے اور ایک جمع کا ہوتا ہے، اور جو تثنیہ ہوتا ہے وہ بھی واحد میں ہی جو ہے نا جمع کے سیگے کے اندر مرج ہو جاتا ہے، وگرنہ عموماً طور پر جو مخاطب ہے یا غائب اس کے تین سیگے ہوں گے، یعنی واحد کا ہوگا، تثنیہ کا ہوگا یا جمع کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جیسے میں نے کہا ضربا اس ایک مرد نے مارا، ضربا دو نے، ضربو تین نے، تو یہ تینوں ہوں گے۔ اچھا پھر ان میں سے مذکر کے بھی ہوں گے، مؤنث کے بھی ہوں گے، جیسے میں نے ترتیب بتائی، ضربا، ضربا، ضربو، یہ دیکھو ضربا واحد کا ہے،
غائب کا صیغہ واحد ہے، ضربا تثنیہ ہے، ضربو جمع ہے۔ اب یہ ایک کیٹیگری ہو گئی، یہ مذکر کی ہے، آگے مونس کے صیغے شروع ہو جائیں گے، ضربت ضربتا ضربنا، یہ مونس کے صیغے ہو جائیں گے، یہ ترتیب تینوں میں چلتی ہے۔ تثنیہ متکلم کے اندر جو تثنیہ ہوتا ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ جمع کے اندر ہی شامل کر لیتے ہیں، اگر دو ہوتے ہیں تو اس کو ہم جمع میں شامل کریں گے۔ یہ وہی بات جو ابھی میں نے کر دی کہ جو بھی کوئی گردان آپ کے سامنے آتی ہے اس گردان میں ٹوٹل، اچھا ایک چیز سمجھنے کی ہے، ایک ہوتی ہے صرف صغیر اور ایک ہوتی ہے صرف کبیر۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں، جب ہم کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ فعل ماضی معلوم، صرف کبیر فعل ماضی معلوم، اور صرف صغیر، صرف صغیر ہوتی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لا يضرب الى آخرہ۔ تو یہ جو پوری ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے صرف صغیر، اور پھر ان میں سے ہر ایک سیغے کی الگ جو ہم گردان بولتے ہیں، ضرب ضربا ضرب ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا، تو یہ جو گردان ہے یہ ہے صرف کبیر۔ کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑی اور صغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹی۔ اچھا اب دیکھا جائے تو صرف صغیر جس کو کہہ رہے ہیں اس میں اتنے زیادہ سیغے ہیں اور کبیر میں تو کم ہے، پھر صرف اس کو کبیر کہنا چاہیے اور اس کو صغیر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک گردان کا، ہر گردان کا ایک ایک سیغہ دیا ہوا ہے، ایک یا دو سیغے دیے ہوئے ہیں، اور اس کی پوری جو تصریف ہے گردان ہے وہ آگے دی جاتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی صرف ہمارے پاس صغیر صرف کبیر ہوگی اس کے اندر جو ہے نا 14 سیغے ہوتے ہیں، تین مذکر غائب کے لیے، تین مؤنث غائب کے لیے، تین مذکر مخاطب کے لیے، تین مؤنث مخاطب کے لیے، اور دو جو ہے وہ متکلم کے لیے ہوتے ہیں۔ اور متکلم میں جو بھی لفظ ہوگا اس میں مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں، ضربتو ضربنا، ہم سب مردوں نے مارا یا ہم سب عورتوں نے مارا۔ ضربتو اگر کہیں گے تو کہ مطلب میں ایک عورت نے مارا یا میں ایک مرد نے مارا، ضربنا کہیں گے تو ہم سب عورتوں نے مارا یا ہم سب مردوں نے مارا۔ متکلم میں مذکر مونس دونوں کے لیے یہ دونوں ہی ایک ہی سیغے ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے۔ اچھا جب ایک فعل ہمارے پاس آ گیا تو فعل کے بعد جو سب سے بڑی چیز آتی ہے گردان کے اندر، کوئی بھی گردان ہوگی تو وہ معلوم بھی ہوگی مجہول بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا فعل ماضی معلوم معروف یا فعل ماضی مجہول، تو اب اس کو سمجھنا ہے بالکل۔ فعل ماضی معلوم ہوگا تو اس کا ہوگا ضاربہ، اس ایک وہ فعل ہے جس میں کرنے والا مذکور ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فعل معروف ہے، جیسے ضاربہ زیدن زید نے مارا، تو یہ ضاربہ اگر بولتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فعل معروف ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا زوریبا، تو اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا جو مارنے والا ہے وہ کون ہے، جس کا کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، اس کو وہ معلوم نہیں ہوتا، تو اس کو جو ہے نا جو ہے ہم کہا جاتا ہے کہ یہ فعل مجہول ہے۔ اور اب فعل معروف سے فعل مجہول جب بنائیں گے تو اس کا بالکل ہی آسان طریقہ ہے کہ مثال کے طور پر ضربہ ہے تو اس میں، یا عالم آپ کہہ سکتے ہیں ضربہ ہے، تو اس میں جو پہلا لفظ ہوگا اس کو آپ جو اس کا فتح ہے اس کو ضمہ میں تبدیل کر دیں گے، اور جو عین کلمہ ہوگا یعنی جو دوسرا لفظ ہوگا اس کو آپ کسرہ دے دیں گے۔ تو جیسے زا اور زارا با سے پہلے حرف کو فتح دیں گے، فا کلمہ کو، اور عین کلمہ کو۔ اچھا ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہ فا عین فعل، فا عین لام، اکثر جو ہماری ٹرم آگے استعمال ہوتی رہے گی وہ یوں ہوتی ہے کہ ہم یوں نہیں کہتے کہ یہ پہلے حرف کو ضمہ دیں دوسرے حرف کو، نہیں، فا عین لام، فا عین لام، یعنی یہ حروف اصلی کی بات آگے آئے گی۔ تو یعنی جو لفظ جو ہوتا ہے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا ان کو حرف اصلی کہیں گے۔ ضاربہ، فعلا، فعلا، جو فا ہم کہیں گے جو فا کلمے کے مقابلے میں ہے اس کو ہم دیں گے ضمہ، اور جو عین کلمے کے مقابلے میں ہے اس کو دیں گے کسرہ، تو یہ ہم سے فعل معروف سے فعل مجہول بن جائے گا۔ جیسے ہم ضاربہ سے کہیں گے تو زوریبا، اور ضربا سے زوریبا، ضربو سے زوریبو، یہ پوری پھر آگے گردان ایسے چلتی جائے گی۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا اس سے ہم فعل ماضی مجہول بن جائے گا۔ فعل ماضی مجہول بنانے کا اگر آپ قانون سمجھ لیں، اس کا قاعدہ سمجھ لیں تو وہ یہی ہے۔ اگر آپ کہیں کوئی کہے کہ فعل ماضی مجہول بنانے کا کیا قاعدہ ہے، کیا طریقہ ہے، تو اس کا یہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جب بھی آپ مشق کرنا چاہیے کہیں گے کہ بھائی فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، عین کلمہ کو کسرہ دیں گے، تو کوئی بھی فعل معروف، فعل معلوم، فعل مجہول بن جائے گا، اور یہ پورے اس کے گرد سیغوں پر جو ہے نا وہ جاری ہوگا اور لگے گا۔
تو مثال کے طور پر اگر ہم فعل ماضی مجہول ضربہ کو لے لیتے ہیں تو اس میں بن جائے گا ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. یہ اس طرح اس کی یہ پوری گردان بن جائے گی. اور ایسے ہی یضربو. اچھا فعل جو بھی آئے گا نا، ایک فعل ہوگا، فعل سے ماضی مضارع امر نہیں یہ سب ہے نا. یہ جو چار ہم نے فعل بیان کیے تھے، ان فعل میں سے ہر ایک معلوم بھی ہوگا اور مجہول بھی ہوگا. فعل ماضی معلوم، فعل ماضی معلوم، فعل ماضی مجہول، فعل مضارع معلوم، فعل مضارع مجہول. اور ایسے اگر امر کی طرف چلے جائیں گے تو امر معلوم بھی ہوگا، امر مجہول بھی ہوگا. نہیں کی طرف جائیں گے تو نہیں معلوم بھی ہوگا، نہیں مجہول بھی ہوگا. اس کے بعد ایک اور آتا ہے، ہم بات آتی ہے فعل منفی بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. تو دیکھیں، منفی بنانے کا، فعل منفی کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ماضی کے شروع میں آپ ما لگا دیتے ہیں اور مضارع کے شروع میں آپ لا لگا دیتے ہیں، تو یہ فعل منفی بن جاتا ہے. جیسے زارابا سے آپ جو ہے نا اس کے شروع میں ما لگا دیں گے تو ما زارابا لگ جائے گا، اور یضربو ہوگا تو اس کے سامنے لا لگا دیں گے تو لا یضربو ہو جائے گا. تو مثال کے طور پر اس کی تصریف پھر بن جائے گی ما زارابا ما زارابا ما زاربو ما زاربت ما زاربتا ما ضربنا، نہیں مارا. اور لا جو لگائیں گے وہ مضارع کے ساتھ لگائیں گے، لا یضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان لا یضربنا لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربن لا اضرب لا نضرب. تو یہ فعل منفی بنانے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے، اس سے آپ فعل کو فعل منفی بنا سکتے ہیں. فعل منفی بنانے کا قاعدہ بھی اسی کو کہتے ہیں، قانون بھی اسی کو کہتے ہیں کہ فعل ماضی کے ساتھ ما لگا دیا جائے اور فعل مضارع کے ساتھ لا لگا دیا جائے تو وہ فعل مثبت سے معلوم سے جو ہے نا فعل مثبت سے فعل منفی بن جاتا ہے. پہلے تھا معلوم سے مجہول بنایا جائے گا، اور اب ہے کہ منفی کیسے بنانا ہے تو مثبت سے منفی وہ بن جائے گا. اب یہ جو قاعدہ ہے یہ فعل معروف میں بھی لگتا ہے، فعل مجہول میں بھی لگتا ہے. یعنی زوریبا ما زوریبا، یضربو یضربو ما یضربو لا یضربو، یوں دونوں گردانوں میں آپ معروف میں بھی لگا سکتے ہیں، مجہول میں بھی لگا سکتے ہیں. تو اب تک جو دو کچھ اہم باتیں ہوئی ہیں اس کا خلاصہ ابھی میں یہاں تک کا آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ فعل چار قسم پر ہو گیا: مضارع، ماضی، مضارع امر نہیں. ان میں سے ہر ایک معروف بھی ہوتا ہے، مجہول بھی ہوتا ہے. مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ فا کلمہ کو ضمہ دے دیں گے، عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے، فعل مجہول بن جائے گا. اور یہی جتنے بھی فعل ہیں ماضی اور مضارع خصوصاً، ان کو جو ہے نا ان کو منفی بھی بنایا جاتا ہے. تو منفی ان کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی ہو تو اس کے شروع میں ما لگا دو، اور مضارع ہو تو اس کے شروع میں لا لگا دو، تو یہ مثبت سے منفی بن جائیں گے. یہ منفی کئی جگہ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ان کا ما ماضی کے ساتھ ہوگا اور لا مضارع کے ساتھ ہوگا. پہلے ماضی مجہول میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، جیسے ہے آخر کے پاس والے حرف کو کسرہ دے دیں گے اور ان کے علاوہ تمام حروف کو ضمہ دے دیں گے. یعنی وہی پہلے حرف کو ضمہ دے دیں گے، دوسرے کو کسرہ دے دیں گے، آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے. تو اس کو جو ہے نا ہم فعل ماضی مجہول کہتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے. اچھا ایک فائدہ نیچے ذکر کیا گیا ہے، یہ اہم قاعدہ ہے، بات بھی ہے کہ کئی جگہ پوچھ بھی لیا جاتا ہے کہ حروف عطین، عطین کس کو کہتے ہیں؟ عطین. تو یہ جو ہے نا الف تا یا اور نون، مضارع کے شروع میں یہ چار لفظ آتے ہیں اور ان چار لفظوں کو حروف عطین کہا جاتا ہے، یا حروف مضارعات بھی کہا جاتا ہے. الف تا یا اور نون مختلف صیغوں کے اندر یہی آ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا الف آ جائے گا اگر آپ سمجھے تو متکلم میں آ جائے گا، تا مخاطب میں آ جائے گا، اور یا غائب میں آ جاتا ہے، اور نون یہ متکلم کے صیغے میں آ جاتا ہے، جیسے نتکلم یا نکلم یا نضرب. اور الف اضربو، اور تا مخاطب کے صیغوں میں جیسے تضربو، اور جو ہے نا یا جو ہے وہ یضربو. یہ علامت مضارع بھی اس کو سمجھ لیں، یہ علامت مضارع بھی اس کو کہتے ہیں، اور حروف عطین بھی اس کو کہا جاتا ہے. فعل مثبت فعل منفی پہلے اس پر بات ہو چکی ہے. فعل کے ہونے کو مثبت کہتے ہیں، منفی کا مطلب فعل نہیں ہوا. ضربا مطلب اس نے مارا ہے، ما ضربا مطلب اس نے نہیں مارا ہے. یضرب مارتا ہے یا مارے گا، لا یضرب وہ نہیں مارتا نہیں مارے گا. تو یہ دو فعل عام طور پر
استعمال ہوتے ہیں، اکثر قرآن میں بھی اور کئی صیغوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو رہی تھی ہماری ابھی تک فعل ماضی فعل مضارع کی، اس میں معروف مجہول سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے فعل نفی جہد بلم، یعنی لم کے ساتھ لفظ لم لگا کے کسی لفظ کو جو ہے نا اس کے معنی کو تبدیل کر دینا، اس کو نفی کے ساتھ لے آنا، تو پھر یہ لم کے ساتھ بنتا ہے۔ اور اس کے بنانے کا بالکل آسان طریقہ ہوتا ہے کہ یہ جب لم لفظ آتا ہے تو یہ حروف فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے۔ جب فی نفی جہد بلم بنائیں گے، لفظ لم کو اس کے مضارع کے صیغے کے شروع میں لائیں گے تو یہ تین کام کرے گا۔ سب سے پہلا کہ یہ جن 5 صیغوں کے آخر میں نون نہیں آتا، ان کے آخر میں ضمہ کی بجائے بالکل ساکن ہو جائیں گے، وہ ان کے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ جیسے یضربو ہے تو اس کے شروع میں لم لگائیں گے تو لم یضرب بن جائے گا، اور یضربانی، یہ تو یضربونا، تضربو ہے تو تضرب کے شروع میں اگر ہم لگائیں گے تو لم تضرب، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جن صیغوں کے اندر نون آتا ہے، جیسے یضربانی، یضربونا، تضربانی، یضربنا، تو یہ اس طرح کے جو دوسرے صیغے ہیں جن میں یہ آتا ہے ان کے آخر سے نون کو گرا دے گا۔ لیکن جو دو صیغے ہیں، مؤنث غائب کا اور مؤنث مخاطب کا، یعنی یضربنا اور اگر تضربنا، یہ جو جمع کے صیغے ہیں ان میں یہ کوئی تبدیلی واقع نہیں کرے گا، یہ ویسے ہی آئیں گے، یہ ویسے ہی رہتے ہیں، یہ اس کا عمل ہے۔ یعنی اگر جب ہم نفی جہت بلم بناتے ہیں تو یہ جیسے ہی آتا ہے تو جن لفظوں کے جن صیغوں کے آخر میں نون ہوتا ہے ان سے تو نون گرا دیتا ہے، اور باقی کو ساکن کر دیتا ہے، ان پر کوئی حرکت نہیں آتی، اور دو صیغے اپنی حالت پر رہتے ہیں، اور وہ کون سے؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، ان دونوں پر آتا ہے۔ اور چوتھا کام یہ کرتا ہے کہ یہ معنی کو مثبت سے منفی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا لم یضرب، یضرب کا ترجمہ کرتے ہیں اس نے مارا، لم یضرب اس نے نہیں مارا، یعنی ایک تو یہ منفی میں کرتا ہے لیکن ماضی منفی میں کر دیتا ہے، یہ اہم بات ہے۔ دیکھو، اگر ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ منفی میں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مضارع بھی کے شروع میں لا لگا دو، لا یضربو، اس کا مطلب بھی تو وہی ہوگا کہ وہ منفی کر دیا ہے، لیکن وہ منفی تو کرتا ہے لیکن زمانہ مستقبل کا رہتا ہے یا حال کا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم لم شروع میں لگا دیں گے تو یہ جو لم ہوگا یہ اس کو ماضی منفی میں لے جائے گا۔ جیسے یضربو ہم لم شروع میں لگائیں گے، لم یضرب، یضربو کا ترجمہ تھا مارتا ہے یا مارے گا، جب لم یضرب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ نہیں مارے گا، وہ ایک مرد نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ تھا، اور اس کی گردان پوری یاد ہونی چاہیے بالکل۔ لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربن، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربن، لم اضرب، لم نضرب۔ اور اس کی مجہول بھی ایسی ہوتی ہے، لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربن، لم اضرب، لم نضرب، یعنی یہ فعل جہت معلوم بھی ہوگا اور مجہول، دونوں قسم اس کے آ جائیں گی۔ اس کے بعد ایک جو چوتھی گردان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نفی تاکید بلن، یعنی لفظ لن کے ذریعے سے نفی کی تاکید کر دینا۔ اس کے بنانے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے، اس میں بھی وہی ہوتا ہے، صرف ایک چیز تبدیل ہوگی کہ لم اگر شروع میں لگاتے تھے، لفظ لم لگاتے تھے تو آخر میں سکون آتا تھا، اگر لفظ لن لگائیں گے تو آخر کے اندر نصب آ جائے گا۔ نصب کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس کو آپ فتح کہہ لیتے ہیں، تو یہ نصب آ جائے گا، اور نون اعرابی ویسے یہ بھی گرائے گا اور وہ بھی گرائے گا، لم جیسے گراتا تھا، لیکن اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کے صیغوں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر لن یضرب، یضربو شروع میں ہم لفظ لن لگائیں گے، لن یضربہ یہ آ جائے گا، اور پھر یہ اس کا یہ جو ہے نا یہ منفی کے معنی بھی کر دے گا، مستقبل کو منفی کے معنی کر دے گا، لیکن منفی میں تھوڑی سی تاکید پیدا کر دے گا۔ مثال کے طور پر ہم ترجمہ کرتے تھے نا یضربو، وہ مارتا ہے، اگر ہم کہیں گے لن یضربا تو مطلب ہوگا وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارے گا، یعنی نفی کے اندر تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کی گردان دونوں آتی ہیں، معروف بھی ہوگی مجہول بھی ہوگی، جیسے لن یضرب، لن یضربا، لن یضربو، لن تضرب، لن تضربا، لن یضربنا، لن تضرب، لن تضربا، لن تضربو، لن تضربی، لن تضربا، لن تضربن، لن اضربا، لن نضربا۔
اور اسی طرح اس کی پھر مجہول کی گردان بھی ہوتی ہے، لن یضرب لن یضرب لن یضربوا لن تضرب لن تضرب لن یضربنا لن تضرب لن تضرب لن تضربوا لن تضربی لن تضرب لن تضربن لن اضرب لن نضرب. تو یہ دونوں اس کی گردانے آتے ہیں، یعنی کوئی بھی فعل جو ابھی تک آئے ہیں اس کی معروف بھی ہوگی، اس کی مجہول بھی ہوگی. اور یہ ابھی جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، یہ وہی بات ہے جو ہو گئی ہے، معلوم کی تاکید ہوگی یا پھر نفی کی تاکید ہوگی. البتہ ان تصریفوں کے، ان گردانوں کے نام صحیح سے یاد کرنے چاہیے. پچھلی جو ہماری تصریف تھی اس کو ہم کہتے ہیں فعل نفی جہد بلم. جہد کا معنی ہوتا ہے روکنا، یہ ساکن کر دیتا ہے تو روک دیتا ہے. نفی جہد بلم، لفظ لم کے ذریعے سے کسی جو فعل تھا اس کی نفی کر دینا، فعل نفی جہد بلم. اور یہ ہوگا فعل نفی تاکید، نفی تاکید بلفظ لن، یعنی لفظ لن لا کر کسی بھی صیغے میں نفی کے معنی کو مؤکد کر دینا، پختہ کر دینا. اس کے بعد ہمارے پاس فعل امر ہے. فعل امر کو جو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان ہے. کہ فعل امر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو علامت مضارع ہے اس کو ہم گرا دیں گے. یعنی جو تا علامت یعنی مضارع جو موجود ہو رہی ہوتی ہے، آ رہی ہوتی ہے، اس کو اگر گرائیں گے، اور اس کے بعد جو پہلا حرف ہے اس کو سیالت پر چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد پہلا حرف ساکنہ تو حمزہ وصلی لگا دیں گے. اور اگر مضارع کا کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی بھی مضموم ہوگا، ورنہ ویسے مکسور ہوگا. اس میں کچھ سیغے ایسے ہیں جن کو ہم دیکھنا پڑے گا کہ جو پہلا سیغہ ہوگا اس کے پھر آخر کے اندر ہم، جیسے یضربو سے ہم جو ہے نا اس کو بناتے ہیں. یضربو سے اگر ہم امر بناتے ہیں، مثال سے اس بات کو سمجھاتا ہوں، یضربو سے امر بناتے ہیں تو سب سے پہلے جو علامت مضارع ہے، جو حروف آتا ہے نا جس کو میں نے کہا جو علامت مضارع یا تا الف نون، یہ ہے علامت مضارع. تو اس کو ہم نے پہلے سے گرانا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے کیا کر دیا، یضربو سے یا کو گرا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، جب یضربو سے یا کو گرا دیں گے تو پہلے بچ جائے گا اب ساکن بچ جائے گا. اب جب ہم ساکن لائیں گے تو شروع میں ساکن نہیں پڑھا جاتا، محال ہے. تو اس لیے ہم شروع میں کیا لے کے آئیں گے، حمزہ وصلی لے کے آئیں گے. تو وہ پھر حمزہ وصلی لے جائیں گے تو اضرب، یضربو سے از بن جائے گا. اور اس میں جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ ساکن کر دیں گے، اضرب بن جائے گا. اور اگر جو ہے نا نون جن سیغوں میں آئے گا تو وہاں پر جو ہے اس میں ان سیغوں میں نون نہیں آئے گا، چار سیغوں میں. اور جو جمع مونس کے سیغے ہوں گے وہ ان کا نون جو ہے وہ باقی رہے گا. یعنی جمع مونس کے جو سیغے ہیں وہ ہر حال میں اپنی جگہ پر وہیں رہیں گے، ویسے ہی رہیں گے. صرف اور صرف یہ ہوگا کہ جو سیغے ہوں گے، چار سیغے جن کے آخر میں نون آئے گا، تو نون اعرابی تھا آتا تھا وہ اب نہیں آئے گا. اور جو جن میں نہیں آتا تھا، جو صرف ان کے اوپر حرکت آتی تھی، تو اس حرکت کو ہم گرا دیں گے. وہ حرکت اس کی جگہ ہم پھر ساکن پڑھیں گے. مثال کے طور پر یضربو، اس سے ہم نے جب بنایا تو علامت مضارع کو حذف کریں گے. حذف کرنے کے بعد آخری حرف کو جو ہے نا ہم وہ ساکن کر دیں گے. اور چونکہ شروع میں پھر بالکل سکون ہے، اور سکون سے تو کوئی لفظ نہیں پڑھا جا سکتا نا، ضروری نہیں پڑھا جاتا، تو اس کے لیے پھر حمزہ وصلی لے آئیں گے تو اس کو ہم پڑھ دیں گے اضرب. ایسے ہی یضربانی، یضربانی ہے تو اس میں جائے ظاہر ہے یا کو حذف کریں گے، اور اس کی جگہ حمزہ وصلی لے کے آئیں گے. جب جو ہے نا حمزہ وصلی یا کو حذف کریں گے تو ادھر سے آخر میں جو نون ہوگا وہ بھی حذف کرنا پڑے گا. تو چار سیغوں کے آخر میں جن میں میں نے کہا نون آتا ہے تو وہ نون حذف ہو جائے گا. جیسے یہ یضربانی ہے یا تضریبانی، یضربانی اور یضربونا، ان دونوں کے آخر سے نون کو ہم گرا دیں گے. اور اسی طرح جو مؤنث کے سیغے ہوں گے ان کے آخر سے بھی گرا دیں گے. جمع کے سیغے جو ہے نا وہ ویسے ہی باقی رہیں گے. اس میں پھر ایک بات اہم ہے کہ امر کی جو گردانے ہیں اس میں امر حاضر معلوم ہوتا ہے، اس کے کچھ سیغے ہوتے ہیں. پھر امر غائب کے بھی سیغے ہوتے ہیں، اور امر غائب مجہول کے بھی سیغے ہوتے ہیں. اور پھر ان میں جیسے ہم آگے جاتے ہیں تو حاضر معلوم کے ساتھ پھر جو ہے نا تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے بھی کچھ سیغے آتے ہیں. جیسے اضرب، اضربا، اضربو، اضربا، اضربنا. آگے پھر نون تاکید ثقیلہ آئے گی اور نون تاکید خفیفہ آئے گی.
اس کا بیان آخر میں آئے گا۔ اگر ہم وہ لے کے آئیں گے جب نون تاکید ثقیل اور خفیفہ لائیں گے تو پھر وہ ادربن ادربان ادربنان وہ یوں اس طرح سے سیکھے چلیں گے۔ فی الحال ہم نے صرف امر کے جو شروع والے جو کچھ سیکھے ہیں، ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا، اس کو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا آسان طریقہ ہے کہ جو سیکھے جن کے آخر میں نون آتا ہے وہ نون گر جائے گا، اور جہاں نہیں آتا وہ ساکن ہو جائیں گے، اور جو جمع کا صیغہ ہوگا وہ ویسے ہی باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ جو نون ساکن ثقیلہ اور خفیفہ آئیں گی تو وہ اس کو ہم آگے جا کر کے سمجھیں گے۔ اور جو نفی ہوگا، نہیں کا بیان اگر ہے، نہیں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے شروع کے اندر ہم لا جو ہے لا لفظ لا لگا دیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا لا یضرب، لا تضرب، تو اس میں کچھ سیگے ایسے ہوں گے جو حاضر معلوم کے ہوں گے، کچھ غائب معلوم کے ہوں گے، جیسے ایک ترتیب چلتی ہے حاضر کے غائب کے، لیکن ان میں امر میں اور نہیں میں دو چیزیں اہم ہیں کہ پہلے صرف معلوم کے سیگے ہوں گے، پھر اس کے ساتھ ثقیلہ اور خفیفہ کے سیگے لگتے ہیں۔ ایسے ہی غائب کے ہوں گے تو اس کے ساتھ بھی ثقیلہ اور خفیفہ کے سیگے لگیں گے، اور نہیں بنائیں گے تو اس کے شروع میں بھی بالکل سیم یہی کام ہوگا کہ شروع کے اندر جو ہے ہم حرف لا لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر نہیں حاضر معلوم ہو اگر، تو تدریبو ہے، تدریبو مخاطب کہے گا، حاضر معلوم ہے نا، تو تدریبو کے شروع میں اگر ہم لا لگا دیتے ہیں تو آخر میں جو ہے نا یہ ساکن کر دے گا، جزم دے دے گا، 5 سیگوں کے آخر میں جزم دے دے گا، لا تضرب۔ اور جو کچھ سیگے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے 7 سیگوں میں، تو ان میں جو ہے نا نون اعرابی کو یہ سیگے گرا دیں گے، جیسے تدریبانی سے لا تضریبا نون گر جائے گا، اور جمع مونس کے سیگے باقی رہیں گے، جیسے تضریبنا سے لا لگا دیں گے تو لا تضریبنا۔ تو یہ کچھ سیگے ہیں مخاطب کے اور نہیں کے، یہاں تک جو ہے نا انہی کو ہی ہم نے رکھنا ہے ذہن میں، اور اسی کے مطابق ہی ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے کہ اگر ہم ماضی کو بناتے ہیں تو ماضی کو کیسے بنائیں گے، اور مضارع کو بناتے ہیں تو مضارع کو کیسے بنائیں گے، اور پھر جو ہے نا یہ نون تاکید کو ہم آج نہیں پڑھیں گے، نون تاکید کو کل پڑھیں گے تاکہ یہ پھر خلط نہ ہو جائے۔ امر کے جو ابھی میں نے نہیں کا اور امر کا جو طریقہ بتایا یہ صرف حاضر کا میں نے آپ کو بتایا کہ حاضر میں عمل تو یہی ہوگا آگے والوں میں بھی، لیکن یہ صرف جو مخاطب کسی کو ہوتے ہیں، حاضر کسی کو ہوتے ہیں، یہ وہ بتائے گئے ہیں، جیسے تجریبو تدریبو تدریبانی تدریبونا، ادھر سے تدریبینا تدریبانی تدریبنا، یہ مخاطب کے جو سیگے ہیں، حاضر کے سیگے ہیں، ان سے نہیں یا نفی بنائی جاتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا آج کا سبق ہے۔ اس میں میں ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگوں کو ریویژن کروا دیتا ہوں کہ دیکھیں فعل جو ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، ماضی ہوگا، مضارع ہوگا، امر ہوگا، نہیں ہوگا، ایک بات۔ نمبر 2، ان میں سے ہر فعل معلوم بھی ہوگا، مجہول بھی ہوگا۔ معلوم جب مجہول بنانے کا طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے فاکلمہ کو ہم ضمہ دے دیں گے، دوسرے کو کسرہ دے دیں گے، یعنی آخر سے پیچھے والے کو کسرہ دے دیں گے اور آخری کو اپنی حالت پر ویسے رہنے دیں گے، جیسے ضربہ سے ضریبہ، عالمہ سے علمہ۔ اور فعل مضارع مجہول بنائیں گے تو اس میں بھی یہی ہوگا، یضربو، یضربو سے یضربو، را پر وہاں پر پھر فتح دے دیں گے۔ اور اسی طرح ہر فعل معروف بھی ہو سکتا ہے، مجہول بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو گیا۔ مثبت بھی ہوتا ہے، منفی بھی ہوتا ہے۔ مثبت بنانے کا طریقہ، فعل ماضی کو فعل ماضی ہے، مثبت ہے تو اس کو منفی کیسے بنائیں گے، فعل مضارع مثبت ہے تو اس کو منفی کیسے بنائیں گے، اس کا خاص بالکل آسان طریقہ، منفی بنانے کے لیے ماضی ہو تو اس کے شروع میں ما لگا دو، اور مضارع ہو تو اس کو شروع میں لا لگا دو، یہ بن گیا۔ اس کے بعد امر کا صیغہ آتا ہے تو امر جہت بلم، جہت بلم آتا ہے تو لفظ لم لگا دو۔ لفظ لم کیا عمل کرے گا کہ وہ صیغے جن کے آخر میں نون آتا ہے ان کے آخر سے نون گرا دے گا، اور جو اس کے علاوہ دوسرے سیگے ہیں جن پر ضمہ آتا ہے ان پر جو ہے نا ان کو ساکن کر دے گا، اور دو سیگے جو جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب وہ اپنی حالت پر رہیں گے، اور یہ ترجمہ کو ماضی منفی میں تبدیل کر دے گا۔ اور دوسرا ہے فعل نفی تاکید بلن، لفظ لن کے ذریعے سے تاکید لانا، تو یہ کیا کرے گا، یہ بھی سیم وہی ورک کرے گا کہ جن کے آخر کے اندر نون ہے تو اس سے نون کو گرا دے گا، اور جن کے آخر میں ضمہ ہے اس پر نصب آ جائے گا، یعنی فتح، منصوب، نصب، فتح والی شکل آ جائے گی، حرکت آ جائے گی۔ اور آخر میں سے دو جو سیگے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، ان سے
جو ہے نا ان پر کوئی عمل نہیں کرے گا، یہ ویسے ہی رہیں گے، اور یہ ماضی منفی میں منفی میں تاکید کو پیدا کر دے گا، مثبت میں ہی تنقید ہوگی، کیونکہ یہ مضارع پر ہی مضارع سے بنتا ہے، یضربو سے ہی بناتے ہیں، تو اس میں مستقبل یا حال والا معنی ہوتا ہے، تو یہ اسی مستقبل یا حال والے معنی میں تاکید پیدا کر دے گا، جیسے لن یضربا وہ ہرگز نہیں مارے گا، لن یضربا وہ ہرگز نہیں ماریں گے دو مرد، لن یضربو ہرگز نہیں ماریں گے وہ تین مرد، لن لن تدریبا ہرگز نہیں مارے گی، لن یدریبا لن تدریبا ہرگز نہیں مارے گی وہ ایک عورت، لن تدریبا ہرگز نہیں مارے گی وہ دو عورتیں، لن تدریبا لن یدربنا نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں، ہرگز نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں، لن تدریبا ہرگز نہیں مارو گے آپ ایک مرد، یہ پورا پھر اس طرح اس کا ترجمہ بنتا ہے، تو مخاطب کسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو، ان تینوں فعلوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مثبت بھی ہوتا ہے، معروف بھی ہوتا ہے، نہیں ہے ہمارے حاضر ہے، اور فعل نفی تاکید بلم ہے، اور لفظ لم ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جس پر ہماری جو بات چل رہی ہے، گردان کی تصریف کی، تو سب سے پہلی جو آج کا ہمارا جو سبق ہوگا، جو مشق ہوگی، وہ ایک تو یہ ہوگی کہ یہ جو فعل بیان کیے ہیں، ماضی ماضی بنانے کا طریقہ، ماضی منفی بنانے کا طریقہ، مجہول بنانے کا طریقہ، اچھا نفی جہت بلند بنانے کا طریقہ، اور نفی تاکید بلند بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور جو ہے امر حاضر اور نہیں حاضر، ان کو بنانے کا کیا طریقہ ہے، تو یہ سیم سیم ہی ہے، قریب قریب ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک تو ان میں سے ہر ایک کی جو ہے نا سیغے لکھنے ہیں، اور اس کو خود حل کرنا ہے کہ میں لفظ لم داخل کیا میں نے یدربنا پر، تو اس میں کیا عمل کرے گا اور یہ کیسے بنے گا، یضربو پر داخل کیا ہے تو کیسے بنے گا، یہ اس کو بھی لکھنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ دوسرا، گردانے بہت ہی اہم پارٹ ہیں اور وہ ضروری ہیں، ان کو یاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر زارابا کی جو گردان ہے، وہ پوری کی پوری آپ میں سے ہر ایک کو آنی چاہیے، جو اس کی صرف صغیر جس کو ہم کہہ لیں وہ ہے صرف صغیر، آپ لوگوں کی میرے خیال میں آپ کی جو کتاب ہے اس میں مل جائے گی، وہ علم الصرف ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس میں بھی اس کی مکمل مل جائے گی، اور میں آپ لوگوں کو ویسے ایک دفعہ خود پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ کچھ سیگے ابھی ایسے آئیں گے جو ہم تو ابھی ہم امر اور نہیں تک پہنچے ہیں، آگے پھر ظرف کے سیگے آئیں گے، آلہ کے سیگے آئیں گے، ان کے بنانے کا زیادہ مشکل طریقہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک گردان ایسی ہو جو آپ کو مکمل آتی ہو۔ اب اس کی جو گردان ہوگی زارابا کی، وہ میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ زارابا کی گردان جب بھی پڑھتے تھے تو سب میں مقابلہ ہوتا تھا بہت سخت، اور ہمارے جو استاد تھے وہ اگر کوئی ایک سانس میں سنا دیتا تھا تو اس کے لیے ایک انعام نامینیٹ ہوتا تھا کہ 99 کم 100 روپے انعام دیا جائے گا اس کو۔ تو یہ گردان ہے، میں لیکن ابھی آرام سے پڑھوں گا۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب، دیکھ رہے ہیں، لم يضرب لم يضرب، لم آ رہا ہے، لا يضرب لا يضرب، یہ منفی آ رہی ہے، منفی، لن يضرب لن يضرب بالنفی تاکید، الامر من اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي عن لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب، الظرف من، یہ اب ظرف کے سیگے شروع ہو جائیں گے، مضرب مضربان مضارب مضیرب، والآلة من مضرب مضربان مضارب مضیرب مضربة مضربتان مضارب مضیربة مضراب مضرابان مضارب مضیرب ومضیربة، اور اس کے بعد افعال التفضیل، اس میں تفضیل کے سیغے شروع ہو جائیں گے، پہلے مذکر کے پھر مؤنث کے، افعال التفضیل المذکر من اضرب اضربان یضربون اضارب اضیرب، والمؤنث من ضربا ضربیان ضربیات ضرب ضریبا، فعل التعجب، فعل تعجب کے سیغے شروع ہو جائیں گے، ما اضربہ واضرب به وضرب یا ضربت، یہ ایک گردان بالکل ایسے جو ہے نا بالکل پانی کی طرح یاد ہونی چاہیے، سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہونی چاہیے، بالکل اچھے سے بہترین۔ اور باقی جو فعل ماضی معلوم ہے، مجہول ہے، ہر ایک کے سیغوں کو اچھی طرح لکھنا ہے، کاپی پر حل کرنا ہے کہ یہ کیسے کیسے ہم نے بنایا، اور اسی طریقے کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اور دوسری اہم بات، فعل ماضی سے فعل امر تک تمام گردانیں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی ہیں، ماضی معلوم ہے، مجہول ہے، مضارع معلوم ہے، مجہول ہے، فعل جہد معلوم ہے، فعل جہد مجہول ہے، نفی معلوم ہے، نفی تاکید بلند معلوم ہے اور مجہول ہے، یہ سب گردانیں یاد ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ آپ کی جو معلمات ہیں، جو آپ کی
ترجیح دے رہی ہوں گی، اس کو سبق کو دیکھ رہی ہوں گی، تو وہ آپ سے تکرار بھی کروائیں، ایک دوسرے سے سنیں بھی صحیح۔ جتنا آپ اس کو ریوائز کریں گی، یہ پکی ہوں گی، پختہ ہوں گی، تو آگے ساری اسی پیٹرن پر آئیں گی۔ یعنی آپ کو اب ضرب آتا ہے نا، تو آپ نصر، اس پر کوئی بھی اب جب ماضی آئے گی نا، اگر یہ آپ کو یاد ہوگی نا، تو آپ کو وہ فرا فر آپ کے ذہن پر ایسے چلتی جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا یہ جو پہلی گردانے ہیں، یہ جو گردانے ان پر آپ کی پختگی سے، روانی سے زبان بہترین چلی ہوئی ہو، تب آپ پر یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ ہماری یہ پہلی تمرین ہے۔ ایک تو یہ کہ سبق کو دہرانا ہے، دوسرا صیغے صحیح طرح سے خود بنانے کا طریقے جو میں نے بتایا وہ کرنے ہیں، اور پھر جو ہے یہ گردانے یاد کرنی ہے۔ دوسری تمرین جو ہوگی، کم از کم فعل ماضی کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ فعل ماضی کا ترجمہ میں نے تھوڑا سا کیا بھی ہے، کہ اگر ہم کرتے ہیں نا، ضربا، ضربا مارا اس ایک مرد نے، ضربا مارا ان دو مردوں نے، ضربا مارا ان تین مردوں نے، ضربو مارا ان سب مردوں نے، ضربت مارا اس ایک عورت نے، ضربتا مارا ان دو عورتوں نے، ضربنا مارا ان سب عورتوں نے، ضربتا۔ ہم تو جب یاد کرتے تھے تو اس میں سیغے کی پہچان بھی ساتھ رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا، ضربا واحد مذکر غائب مارا اس ایک مرد نے، ضربا تسنیہ مذکر غائب مارا ان دو مردوں نے، ضربو جمع مذکر غائب مارا ان سب مردوں نے، ضربت واحد مؤنث غائب مارا اس ایک عورت نے، ضربتا تسنیہ مذکر غائب مارا ان دو عورتوں نے، الی آخر ہی، آخر تک۔ تو یہ اگر ایک دو کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے تو بہتر تو یہ کہ سب کا ترجمہ یاد ہو، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ ایک میں نے عبارت دی ہوئی ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کچھ اعراب میں یہاں پر لکھنے میں جو ہے نا وہ کمی بیشی ہوئی ہے۔ تو رجع حسان من المكتبة متأخرا فسأله والده عن سبب تأخره فقال رزقني الله ثوابا وجدت في الطريق رجلا يحتاج إلى مساعدة فهو لا يعرف مقال المستشفى ولا يحسن الكلام فأخذته معي في سيارتي وقابلت الطبيب وتحدثت معه حتى عرف مرضه فأعطاه الدواء المناسب ثم أخذته إلى بيته فشكرني ودعا لي بالخير۔ یہ کافی سارے جو ہے نا وہ صحیح ہیں، ترجمہ بھی کر دیتا ہوں کہ حسان جو ہے وہ مکتبے سے، اپنی جگہ سے جہاں پڑھ رہا تھا، مکتب مرکز کو بھی کہتے ہیں، تاخیر سے لوٹا، تو اس کے باپ نے فسألہ والدہ، اچھا ترجمے میں بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ترکیبی ترجمہ ہوتا ہے، اس پر ہم ترجمے میں جب آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر میں نے کہ پس پوچھا، فسألہ پس پوچھا اس سے، والدہ اس کے والد نے، ان سبب تأخرہ اس حسان کی تاخیر کا سبب، فقال پس اس حسان نے کہا، رزقنی اللہ ثوابا اللہ میرے ثواب میں اضافہ فرمائے، وجدت فی الطریق رجلا میں نے پایا راستے میں ایک ایسے آدمی کو، یحتاج الی مساعدۃ جو مدد کے لیے جو ہے نا محتاج تھا، اس کو مدد چاہیے تھی، فهو لا يعرف مکان المستشفى اور وہ ہاسپٹل کا راستہ نہیں جانتا تھا، ولا يحسن الکلام اور بات کرنا بھی اچھا نہیں جانتا تھا، فاخذته معي في سيارتي پس میں نے اس کو اپنی ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا، وقابلت الطبيب اور میں طبیب کے پاس لے گیا، وتحدثت معه میں نے اس سے اس کے بارے میں بات کی، حتى عرف مرضه یہاں تک کہ اس ڈاکٹر نے، اس طبیب نے، اب مرضه کی وہ ضمیر طبیب کی طرف لوٹے گی، اس کے مرض کی تشخیص کر لی، فاعطاه الدواء المناسب اور اس کو مناسب دوائی بھی دی، ثم اخذته الى بيته پھر میں اس کو اس کے گھر لے گیا، فشکرنی ودعا لی بالخیر اس نے میرے شکریہ ادا کیا اور میرے لیے خیریت کی دعا بھی کی۔ تو یہ اس عبارت کی جو ہے نا، اس میں آپ نے جو افعال استعمال ہوئے ہیں ان کو پہچاننا ہے، یہ کون سا فعل ہے اور اس کا کیا ترجمہ بنے گا، یہ بھی کرنا ہے۔ اور تیسرا کام، دعائے قنوت میں موجود افعال کی نشاندہی کریں۔ دعائے قنوت جو ہم وطر کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں اپنے افعال کی پہچان کرنی ہے، یہاں کون سا فعل ہے، مثبت ہے، منفی ہے، مضارع ہے، اور مضارع مثبت ہے یا منفی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہمارا سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ہمارا بہت ہی مختصر سا کورس ہے، تو مختصر، بہت ہی اختصار کے ساتھ جو چیزیں میں کر سکتا تھا وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو اور کچھ نہ کچھ پتہ بھی چلے۔ اگر آپ یہ جو چیزیں ہیں آسان تھیں، اتنی مشکل نہیں ہے، منفی بنانے کا طریقہ ہے، یا جہت بلم لے کے آتے ہیں، لفظ لن لے کے آتے ہیں، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا آپ سمجھ کے جب مشق کر لیں گے نا، تو پھر یہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے کہ بھائی یہ جن کے سیغوں کے آخر میں نون آتا ہے ان سے نون گرا دے گا، جو جمع مؤنث اور جمع مخاطب، مؤنث مخاطب کے صیغے ویسے رہیں گے، اور باقیوں کے صیغے میں لفظ لم ہے تو ساکن کر دے گا، لفظ لن ہے تو نصب دے دے گا۔
تو یہ پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور ان افعال کی بھی. تو آپ کا یہ جو کام ہے، امید ہے آپ لوگ انشاءاللہ اس کو کر کے آئیں گے. معلومات اس پر جو ہے نا اچھے سے مشق کروائیں. آپ اپنا ایک روٹین ٹائم بنا لیں کہ اس وقت میں نے صرف اس کا اجرا کرنا ہے، اس کے ساتھ کرنی ہے. سب سے بہترین اجرا ہوتا ہے جب آپ الفاظ لکھیں گے، صیغے لکھیں گے، ان پر مشق کریں گی، تو پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور پتہ بھی چلے گا کہ اچھا یہ فعل ماضی ہے، یہ مضارع میں نے ایسے بنایا ہے، اور مضارع مرفی میں نے ایسے بنایا ہے، ماضی منفی ایسے بنایا ہے، اور مؤکد بلن میں نے ایسے بنایا ہے، جہت بلم ایسے بنایا ہے، اور پھر صیغے بھی یاد رہیں گے. تو اگر امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اگر کوئی بات نہیں آتی سمجھ تو ابھی میسج کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، ساتھ ساتھ بھی جیسے پوچھتے رہے ہیں. اور باقی پھر انشاءاللہ آپ کی معلومات آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بتا دیں گی. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اسی کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے.